ایک کر کے سوال کریں احتجاج کرنے جا رہی ہے اور یہ احتجاج اس وقت کر رہی ہے دنیا بھر سے ممالک کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ آپ کا ماضی میں کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے، کچھ دنوں پہلے حال ہی میں آپ کی سابق ڈپٹی اسپیکر اسد عمر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حد؟ ملاقاتیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو، احتجاج ہو، اس کو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہونے کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ تو پہلے بھی ایک مظاہرہ ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے، اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنا، اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں اب بھی دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں۔ چند دن کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے اور کوئی اتنی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اس سے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اپیل کی قدر کریں گے۔ سر، سندھ کے دورے پر آپ آئے ہیں تو میرپور خاص ڈویژن کا انتخاب کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو آپ کے آنے کی ضرورت پیش ہوئی، اور کیا مین کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج اس دورے کے؟ دیکھیے 14 اکتوبر کو ملک میں 14 اکتوبر سے کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، تو کبھی ایک صوبے میں، تو کبھی دوسرے صوبے میں، تو کبھی تیسرے صوبے میں۔ تو اس دفعہ سندھ کی جماعت کا بڑا اصرار تھا، اور خاص طور پر میرپور خاص کی جماعت کا، کہ یہاں میں کافی عرصے سے نہیں آیا ہوں، تو یہاں آ کر اب یہاں کانفرنس منعقد کی جائے۔ تو یہ کانفرنس ہوگی، اور جب مفتی صاحب کے عنوان سے کانفرنس ہوتی ہے تو ان کی ہم جہت زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جہاں ایک عالم دین تھے، جہاں وہ ایک فقیہ تھے، جہاں وہ ایک محدث تھے، اور اس حیثیت میں جو انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اپنی زندگی میں، پھر سیاسی میدان میں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ملک میں ایک بڑا مقام پیدا کیا، اور انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ پوری قوم کے لیے قابل تقلید ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کا ماحول ہو، ایک اچھا جمہوری ماحول ہو، پارلیمانی کردار ہو۔ انہوں نے اپنے پارلیمانی کردار سے آئین بنایا، اس آئین پر انہوں نے دستخط کیے، ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا انہوں نے، پھر بین الاقوامی سطح پر ساری زندگی انہوں نے فلسطین کے کاز کی حمایت کی، اور اسرائیل کی جارحیت اور ان کے قبضے کے خلاف انہوں نے اپنی توانائیاں جو بھی تھی ان کی سیاسی وہ صرف کی انہوں نے۔ تو آج بھی ہماری اس اجتماع میں مفتی صاحب کے انہی نظریات کی بنیاد پر جہاں ہم ان کی شخصیت کو زیر بحث لائیں گے، وہاں پر ہم ان کے کردار کو بھی، چاہے وہ علمی حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے وہ امن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پارلیمانی نظام کے حوالے سے ہو، جمہوری حوالے سے ہو، اسلام کے لیے ہو، ختم نبوت کے لیے ہو، فلسطین کے لیے ہو، مسلمہ کے لیے ہو، ان سب کے لیے ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنی ہوگی، تمام مقررین نے گفتگو کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا یہی پیغام اگلی نسلوں کے لیے نشان راہ بنے گا، اور ان کے لیے اپنا مستقبل سنوارنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔